جو باتیں ارشاد فرمائی، دنیا کا منظر نامہ ان باتوں کے وقوع پذیر ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ایک تیسری جنگ عظیم کے لیے پوری فضا گرما گرم بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ سیریا سے یمن تک کا پورا خطہ دہکے گا، سلگے گا، شعلے بھڑکیں گے، اور یہ بات غیر متوقع نہیں ہے۔ اس لیے آپ جو کچھ دامیں درمیں قدمیں سخن کر سکیں سب کچھ کریں۔ آپ ہندوستان میں اسرائیل اور امریکہ کے مال کا، کمپنیز کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے، کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے ہر ہوٹل میں، آپ کے ہر مشروب کی دکان میں پیپسی کولا بک رہا ہے۔ امریکن کمپنی کے سامان کا بائیکاٹ آپ اپنی پیاس اور اپنے مشروب کی چاہت کی بنیاد پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ پر واجب ہے، فرض ہے کہ جو مال بھی اسرائیل میں بنے گا، امریکہ میں بنے گا، یورپین کنٹریز میں بنے گا۔ اس ملک میں تحریک آزادی کی چل رہی تھی تو انگریزوں کے کپڑوں کو آگ لگائی جا رہی تھی اور ملازمتوں کو چھوڑ کر ہندوستان کا ململ اور کھدر پہنا جا رہا تھا۔ ویسے اے رامپور کے جیالے اور غیرت مند مسلمانوں، یہاں بیٹھ کے طے کرو کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا استعمال کر کے دنیا کے اس جادوئی فتنے اور دنیا کی عیاریوں کا قلاقمہ کر دیں گے۔ جو ہمارے ہاتھ میں امکانات ہیں انہیں استعمال کریں گے۔ معاشی طور پر ہم نہ صرف یہ کہ اپنے شہر میں ایسی تمام منتوجات کا بائیکاٹ کریں گے، بلکہ پورے ملک میں یہ صدا لگا دیں گے، ہر غیرت مند کو للکاریں گے، ہر باہمیت انسان سے کہیں گے کہ او غیرت مند مسلمان، او غیرت مند انسان، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اسرائیل جو مظالم کر رہا ہے اور جو اس کے ساتھ ملنے والے ممالک اور عربوں کے ایجنٹ حکمراں جو اسرائیل کی جوتیوں کے تلوے چاٹتے ہیں اور جو اسلامی نظام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جنہوں نے مصر کے مجرم سیسی کو، فوجی ناپاک ٹولے کے مجرم لیڈر کو، جس پر احسان جناب ڈاکٹر مرسی نے کیا، جو اللہ کے ایک نیک اور صالح اور جیالے بندے اور اس امت کے فرزند ارجمند، جنہوں نے اسرائیل کے دانت کھٹے کرنے کا فیصلہ کیا، جنہوں نے شام میں جہاد برپا کرنے کا فیصلہ کیا، تو ان کے خلاف دنیا باولی ہو گئی، دنیا کے کتے بھونکنے لگے، بھموڑنے لگے، ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اور جو حکومت مصر میں آئی، آج وہ اسرائیل کی غلام، ایک کمینی ذلیل نکمی، ایک ایسی برباد شدہ اور برباد کل حکومت ہے کہ شاید عالم عربی کی تاریخ میں اتنی کمینہ حکومت نہیں آئی ہوگی۔ اور افسوس ہے کہ سعودی عرب کے شاہ عبداللہ جو دنیا سے جا چکے اور ان کے دور کی حکومت نے اس مجرم سیسی کی مدد کی، اور مصر کے مکار مادہ پرس دشمنوں کے ایجنٹ مفتی علی جمعہ نے اس کے حق میں فتوے دیے، اور شیخ الازہر بھی اس کی جوتیاں سیدھی کرتا رہا۔ یہ وہ صورتحال نفاق کی ہے جس نفاق کے پردوں کو کھول دینا ہے، اور جس نفاق کے مجرموں کے کو تشتزبام کر دینا ہے، اور ایسے ملاؤں اور ایسے صوفیوں اور ایسے مفتیوں جو سرکار کی جوتیوں میں رہتے ہیں ان کے کپڑے الٹ دینے ہیں، انہیں ننگا کر کے دکھا دینا ہے کہ تم جاتے ہو جہنمیوں کے ساتھ تو جاؤ، ہم ساتھ ہیں اسلامیان عالم کے ساتھ، ہم ملت اسلامیہ کے ساتھ ہیں، ہم رسول عربی کے ساتھ ہیں، ابو بکر و عمر کے ساتھ ہیں، ہم عثمان و علی کے ساتھ ہیں، ہم صحابہ رسول کے ساتھ ہیں، ہم امت کے مجددین و مصلحین کے ساتھ ہیں، ہم وحدت امت کے ساتھ، ہم وحدت دین کے ساتھ ہیں۔ یہ صدا تم لگا سکتے ہو، ایک فیصلہ کرو۔ رامپور کی سرزمین پر وہی لوگ نہیں رہتے جو رامپور کی مٹی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ رامپور کے لوگ امریکہ میں بھی ہیں اور یورپ میں بھی ہیں اور عرب میں بھی ہیں، اور آج دنیا کے ہر خطے کے لوگ عالمی بنے ہوئے ہیں، اور عالم پورا کا پورا ایک ولیج، ایک گھر، ایک کمرہ بن گیا ہے۔ اس لیے بات پہنچانا مشکل نہیں اور جواب دینا مشکل نہیں اور تحریک چلانا مشکل نہیں۔ اس لیے رامپور سے ایک ایسی تحریک برپا کرو جو مسجد
مسجد اقصی کی آزادی بلکہ فلسطین کی آزادی کی تحریک ہو، اور اس کے لیے زبان سے، قلم سے، عقل سے، فکر سے، تکنیک سے جو بھی کر سکتے ہو کرو۔ اور کل سے یاد رکھو، اسرائیل اور امریکہ کے پروڈکٹ کا جو بھی استعمال کرے، ایک مثال کے طور پر پیپسی کولا کو کہتا ہوں، جو استعمال کرے اس کا بائیکاٹ کرو، اس کو دشمن کا ایجنٹ سمجھو، اس کو سمجھو کہ وہ پیسے دے رہا ہے کہ اسرائیل یہ پیسے لے کر خنجر خرید کے کسی فلسطینی کی پیٹھ میں گھونپ دے۔ ایسے بے غیرتوں کو ملت سے الگ کر دینا چاہیے اور تحریک طاقتور طریقے پہ چلانی چاہیے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں اس رامپور کی سرزمین کے اس غیور مفتی کا کہ جس نے یہ اجلاس مسجد اقصی کی خاطر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وقت کی پکار ہے، وقت کی صدا ہے، یہ احرار اور آزاد انسانوں کی للکار ہے اور اس کو پہنچنا چاہیے، ہر جگہ پہنچنا چاہیے۔ یہ صدا اسرائیل سے ٹکرائے، یہ صدا القدس پہنچے، یہ صدا دنیا کے ایک ایک ملک میں پہنچے۔ اور یہیں اسی اسٹیج سے میں کہتا ہوں کہ مرسی اور حضرت استاذ قرضاوی اور شیخ مرشد اخوان اور ان کے علاوہ جن کے بارے میں مصر کی ذلیل، کمینہ، ملیج، گندی عدالت کے قاضیوں نے، مجرموں نے، فرعونوں کے ایجنٹوں نے، بچوں نے جو فیصلے کیے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی پہ چڑھا دیا جائے، ان فیصلوں کو ہم لوگ ٹھکراتے ہیں، ان پر تھوکتے ہیں اور ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ یہ فرعون کے رذیلوں اور کمینوں کے فیصلے ہیں۔ پوری امت ہندیہ ان فیصلوں کو رونتی ہے اور پوری امت اسلامیہ دنیا کے ہر ملک میں ان فیصلوں کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے فرعون کو مہلت ملی، اس نے بے شمار بنی اسرائیل کے بچوں کو مارا، پھر اللہ نے ڈبویا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بہت سے اسلامیوں کو ذبح کر دے۔ کتنے لوگ میدان رابعہ میں مارے گئے، کتنے لوگ میدان محمود میں مارے گئے۔ 10,000 انسانوں کا قاتل و مجرم سیسی اور ہزار انسانوں کو جیلوں میں ٹھوسنے والا یہ ڈکیت و مجرم آج زندہ کیسے ہے؟ یہ امت نے کیسے برداشت کیا؟ ظاہر ہے کہ امت آج وقت کے ایک فرعون کے مقابلے کے لیے اٹھا چاہتی ہے۔ اور عالم عربی یا عالم اسلامی کے جو لوگ، خوب سن لیجئے، جو حکومتیں ابھی بھی حکومت مصر کا ساتھ دے رہی ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ مجرم حکومتیں ہیں، وہ ایجنٹ اسرائیل کی ہیں، وہ ایجنٹ ہیں ان ظالم اور باطل طاقتوں کی جو ہمیشہ مسلم دشمن اور اسلام دشمن رہے۔ سیریا ہو یا عراق، جو لوگ حکمرانوں کے ٹولوں اور مجرموں کی مدد کر رہے ہیں، خدا کی قسم مجرم ہیں، یہ حکومتیں مجرم حکومتیں ہیں۔ ہزاروں کو انہوں نے جیلوں میں تباہ کیا، ٹارچر کر کے ان کی جانیں لے لی۔ اس میں نہ بچوں کو چھوڑا، نہ جوانوں کو، نہ عورتوں کو، نہ بوڑھوں کو۔ یہ سب مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے کیے جانے کے قابل اور قابل گردن زدنی ہیں۔ یہی عقیدہ پوری ملت کا ہے اور پوری ملت کو اس عقیدے پر مضبوطی سے جمنا چاہیے۔ دشمن جس کے مخالف ہیں تم اس کے دوست بن جاؤ، اور دشمن جس کے دوست ہیں تم اس کے دشمن بن جاؤ۔ یہی حق کی پہچان ہے۔ اللہ ہم کو حق کی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا سید سلمان حسینی صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ کی تقریر، آپ کا خطاب ہمارے لیے بڑی نصیحت آمیز، فکر انگیز اور مسلمانوں میں اتحاد اور علماء میں تمام مسلک اور مکاتب فکر سے بالکل علیحدہ ہو کر ایک پیغام دے رہا ہے کہ ہم تمام علماء کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ اتحاد ہماری حکومت، عالم اسلام اور دشمنوں کے سامنے یہ اتحاد پہنچنا چاہیے تاکہ جو ان کے ناپاک منصوبے ہیں اپنے ناپاک منصوبے میں ناکام ہو جائیں۔ میں اپنے دوسرے مہمان گرامی کو دعوت دینے سے پہلے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں کچھ تحصیلات اور علاقے اور مواضعات سے علماء اور مدارس کے ذمہ داران حضرات تشریف لائے ہیں۔ میں ان ذمہ داران
اور ائمہ اور علماء حضرات سے جو تحصیلات اور علاقے سے تشریف لائے ہیں گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدرسہ جامع العلوم فرقانیہ کے شعبہ عربی کے جملہ اساتذہ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور مولانا مکارم اللہ خان صاحب، استاد زادہ مولانا مظاہر اللہ خان صاحب مرحوم سے بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ مدرسہ فیض ہدایت کے محتمم جناب شاہد صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ یہاں پر ہمارے اسٹیج پر اس شہر کے مشہور اور معروف شاعر جناب اظہر عنایتی صاحب بھی موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور نعت شریف پیش فرمائیں۔ بارگاہ رسالت پناہ میں نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے مطلب کہ ان کی سیرت سے جو کردار سجائے ہوئے ہیں، ان کی سیرت سے جو کردار سجائے ہوئے ہیں، زندگی تجھ کو طرحدار بنائے ہوئے ہیں، ان کی سیرت سے جو کردار سجائے ہوئے ہیں، زندگی تجھ کو طرحدار بنائے ہوئے ہیں۔ ملاحظہ کریں کہ ہم بہت تیز ہواؤں کی ہیں زد پر، لیکن ہم بہت تیز ہواؤں کی ہیں زد پر، لیکن شعلگی عشق نبی تیری بڑھائے ہوئے ہیں۔ ہم بہت تیز ہواؤں کی ہیں زد پر، لیکن شعلگی عشق نبی تیری بڑھائے ہوئے ہیں۔ اور ملاحظہ کریں شعر کہ دوسری قوم اگر ہوتی تو مٹ جاتی حضور، دوسری قوم اگر ہوتی تو مٹ جاتی حضور، جیسی یلغار میں ہم دین بچائے ہوئے ہیں۔ دوسری قوم اگر ہوتی تو مٹ جاتی حضور، جیسی یلغار میں ہم دین بچائے ہوئے ہیں۔ اور اے خدا ہے یہ کیا تیری محبت کا ثبوت، ملاحظہ کریں شعر کے، اے خدا کم ہے یہ کیا تیری محبت کا ثبوت، تیرے محبوب کو محبوب بنائے ہوئے ہیں۔ اے خدا کم ہے یہ کیا تیری محبت کا ثبوت، تیرے محبوب کو محبوب بنائے ہوئے ہیں، تیرے محبوب کو محبوب بنائے ہوئے ہیں۔ آپ ہی کی تو عطا ہیں یہ سلیقے یہ اصول، آپ ہی کی تو عطا ہیں یہ سلیقے یہ اصول، یہ جو انسان کو انسان بنائے ہوئے ہیں۔ آپ ہی کی تو عطا ہیں یہ سلیقے یہ اصول، یہ جو انسان کو انسان بنائے ہوئے ہیں۔ دین کی راہ گزر ہو کہ گزرگاہ حیات، دین کی راہ گزر ہو کہ گزرگاہ حیات، سارے رستے میرے آقا کے بتائے ہوئے ہیں۔ دین کی راہ گزر ہو کہ گزرگاہ حیات، سارے رستے میرے آقا کے بتائے ہوئے ہیں۔ اور یہ آخری شعر خاص طور سے نظر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ ہم سے لے جائے اجالے کی ضرورت ہو جسے، ہم سے لے جائے اجالے کی ضرورت ہو جسے، ہم سے لے جائے اجالے کی ضرورت ہو جسے، ہم مدینے کی تجلی میں نہائے ہوئے ہیں۔ ہم سے لے جائے اجالے کی ضرورت ہو جسے، ہم مدینے کی تجلی میں نہائے ہوئے ہیں۔ ان کی سیرت سے جو کردار سجائے ہوئے ہیں، زندگی تجھ کو طرحدار بنائے ہوئے ہیں۔ ہے آپ سکون سے بیٹھیے، ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ان کے بیان بھی سنیے، وہ بھی بہت اونچے درجے کے دانشور اور عالم ہیں، ان کے بیان سے بھی آپ محظوظ ہوں گے۔ اب اپنے دوسرے مہمان گرامی حیدرآباد سے تشریف لائے حضرت محسن عثمانی صاحب، پروفیسر مولانا اسجد صاحب مدرسہ امدادیہ کے محتمم یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اور جامع مسجد رامپور کے انتظامیہ کمیٹی کے صدر الحاج نزاکت علی خان صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جیسا کہ ابھی حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک مقرر کا آپ نے خطاب سماعت فرمایا، ابھی 3 مقررین باقی ہیں اور اختتامی کلمات بھی ابھی باقی ہیں، پھر دعا بھی ہونا ہے۔
میں بلا تاخیر اپنے دوسرے مقرر پروفیسر محسن عثمانی صاحب ندوی، جو بہت سے مجلات کے ایڈیٹر ہیں، بہت سے شعبوں سے اداروں سے وابستہ ہیں، آپ کی بہت سی تصنیفات اور تالیفات ہیں اور آپ کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، سابق ڈین فلو یونیورسٹی بھی آپ ہیں، میں مختصر تعارف کراتے ہوئے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے خطاب سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔